نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں رکھے۔ آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ترجمہ تفسیر پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ سامعین کرام، شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی ما تتلو الشیاطین جو کچھ پڑھتے تھے شیطان علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین اور لیکن شیاطین کفروا انہوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین اور جو کچھ اتارا وما اور جو کچھ انزل نازل کیا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر ببابل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت۔ وما یعلمان من احد اور نہیں وہ سکھاتے تھے کسی کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہتے، انما نحن فتنۃ بے شک ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفروا پس نہ تم کفر کرو۔ فیتعلمون منہما فیتعلمون پس وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے، یعنی کہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے، ما یفرقون بہ ما وہ چیز یعنی وہ ایسا جادو، یفرقون بہ کہ جس سے جدائی ڈالتے تفریق کر دیتے بہ اس کے ذریعے یعنی اس جادو کے ذریعے۔ کس کے درمیان جدائی ڈال دیتے؟ بین المرء و زوجہ خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وما ہم بضارین بہ اور نہیں نقصان پہنچانے والے بہ اس کے ساتھ، من احد کسی کو بھی، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون اور سیکھتے تھے ما یضرہم کہ جو نقصان پہنچائے لوگوں کو، ولا ینفعہم اور نہ ہی نفع پہنچائے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق علموا انہوں نے جان لیا یا وہ جان چکے، لمن اشتراہ مالہ کہ جو کچھ خرید لیا انہوں نے، مالہ فی الآخرۃ من خلاق مالہ نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، ولبئس اور البتہ برا ہے ما شروا بہ جو کچھ انہوں نے خریدا، انفسہم اپنے نفسوں کے لیے، لو کانوا یعلمون اگرچہ وہ جانتے ہوتے۔ ولو انہم اور بے شک آمنوا وہ ایمان ولو اور اگر وہ ایمان لے آتے، واتقوا اور وہ پرہیزگار ہوتے، لمثوبۃ البتہ ان کا ٹھکانہ ہوتا، من عند اللہ اللہ کے پاس، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون اگر وہ لوگ جانتے ہوتے۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ جو ہے وہ آپ سنیں تو انشاءاللہ یہ تفسیر اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اس میں جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ کیا جو بیان کیا گیا ہے، جادو کے متعلق، سحر کے متعلق۔ واقعہ ہاروت اور ماروت کا ہے۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے۔ تو واقعہ جو ہے وہ کچھ اس طرح تھا کہ جب بنی اسرائیل پر اخلاقی پستی اور مادی زوال کا دور آیا، غلامی اور جہالت نے ان میں اخلاق حسنہ بالکل ختم کر دیے، تو انہوں نے تورات کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ اب ان کا ذوق جو تھا وہ کس طرف ہو گیا؟ جادو ٹونے، تعویذ گنڈے عملیات کی طرف ان کا رجحان ہو گیا، اور عمل و حرکت کی بجائے یعنی کہ وہ کسی بھی کام میں جو ہے وہ کیا کرنے لگے، سستی کرنے لگے۔ کوئی بھی عمل کرتے اس میں سستی کرتے، بے عملی کی طرف وہ راغب ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے ہر مشکل کام کو محض جو ہے وہ پھونک، تعویذ، منتر سے کرنے کا طریقہ ایجاد کر لیا۔ یعنی کہ یہ ان کی اخلاقی زوال کی یہ حد تھی کہ شیاطین، جن و انس نے پھر ان کو مزید بہکانا شروع کر دیا۔
یعنی کہ شیاطین جو تھے ان لوگوں نے جب اس چیز کو جان لیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا رجحان جادو منتر کی طرف ہو چکا ہے، تو وہ جو لوگ تھے، وہ جو شیطان تھے، وہ بھی ان کو پھر مزید بہکانے لگ گئے تھے۔ تو ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جن کا ذکر آیت مبارکہ میں آیا ہے، ان کے متعلق مختلف قسم کے غلط جو ہے وہ کہانیاں مشہور کر دی گئی تھیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے ذریعے مسلمانوں میں بہت زیادہ یہ چیز جو ہے وہ رواج پا گئی تھی۔ مطلب یہ لوگ جو تھے وہ یہود نے اس چیز کی پیروی کی جو شیاطین عہد سلیمانی میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت عطا کی تھی کہ جنات جو تھے وہ بھی کیا تھے، ان کے تابع تھے۔ اب جو جنات میں شیاطین ہوتے تھے وہ چھپکے سے لوگوں کو جو ہے وہ علم کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات سکھا دیتے تھے کہ جس کی وجہ سے پھر ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ ہم نے جادو جو ہے وہ سیکھا، کس سے سیکھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، وما کفر سلیمان، آیت مبارکہ میں وضاحت اس کی آ گئی ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کی ایک جماعت بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرف ان کا رجحان ہو چکا تھا جادو وغیرہ کی طرف، کہ وہ کیا کرتے تھے، کسی بھی کام میں ان کو جو ہے وہ مشکل کام ہوتا تو اس پہ عمل کرنے کی بجائے، محنت کرنے کی بجائے وہ لوگ جو ہے وہ صرف اور صرف تعویذ اور پھونکوں پر جادو ٹونے کی طرف ہی اور رجحان ان کا جو ہے وہ ہونے لگا، اور وہ اس چیز کو سوچتے کہ ہم یہ جو ہے وہ بخوبی اس کام کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ کس طرح کر سکتے ہیں؟ جادو ٹونے کے ذریعے۔ تو بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جو کہ بخت نصر کے ہاتھوں ملک بدر ہو کر بابل شہر میں آباد ہو گئی تھی۔ بنی اسرائیل کی دوسری جماعت وہ تھی جو عراق سے واپسی پر فلسطین میں آباد ہو گئی تھی۔ آیت اس تاریخی حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر یہود جو تھے، بنی اسرائیل کے دونوں گروہوں کے خلاف اخلاق رذیلہ جو تھے، وہ اس چیز کے وارث بن چکے تھے۔ قرآن پاک کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں بھیجا تھا کہ جو لوگ ان سے جادو سیکھنے آتے، پھر وہ جو فرشتے تھے وہ پہلے ہی ان لوگوں کو بتا دیتے کہ دیکھو تم یہ جادو نہ سیکھو، ہم تو اللہ کی طرف سے آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو اس لیے تم ہم سے جو ہے وہ یہ چیزیں نہ سیکھو۔ کہ وما انزل علی الملکین ببابل، کہ جو کچھ اتارا 2 فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت، وما یعلمان من احد، اور نہیں وہ سکھاتے تھے کسی کو، یعنی جب بھی کوئی انسان ان کے پاس جادو سیکھنے آتا تو وہ اس کو نہ سکھاتے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے، یعنی وہ دونوں فرشتے ان لوگوں سے کہتے تھے کہ تم یہ جادو نہ سیکھو، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو تم لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر، تم انکار، تم کفر نہ کرو، یعنی کہ یہ چیزیں سیکھ کر تم کیا کرو، کفر نہ کرو، کفر نہ پھیلاؤ۔ تو یہ لوگ جو ہیں لیکن ان چیزوں سے جو ہے وہ لوگ کیا ہو گئے، باز نہ آئے، اور ان کو جو وارننگ دے دی گئی تھی، یعنی کہ جو فرشتے جو ہیں وہ ان کو کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ کیا ہے تمہاری آزمائش کے لیے ہیں، لہٰذا تم یہ کفر نہ کرو۔ اس کے باوجود فرشتوں سے وہ ان عملیات کو سیکھتے تھے کہ جن کے ذریعے وہ زوجین کے درمیان تفریق اور معاشرے میں فتنہ فساد پیدا کرتے تھے۔ یہ حرکت یہود کی انتہائی پستی کی دلیل تھی، گویا ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان رشتہ الفت کو ختم کر دیا جائے جس پر معاشرے کے استحکام کی بنیاد ہوتی ہے۔ وہ اس حقیقت سے بھی ناواقف تھے کہ یہ اعمال شیطانیہ سے کسی کو نفع یا نقصان صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہی پہنچایا جا سکتا ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ میں ہے کہ وما ہم بضارین بہ، یعنی کہ اس جادو کے ذریعے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ مگر اللہ کے حکم سے یہاں سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ لوگ جو ہیں، اب ایک انسان ہے، اس کی قسمت میں کوئی نقصان لکھا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچنا تھی، اللہ کی طرف سے وہ لکھ دیا گیا تھا، اگر وہ کسی نے اس پر جو ہے وہ جادو کروا دیا، کسی نے اس پر جو ہے وہ کوئی تعویذ وغیرہ کروا دیے، تو یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوگا کہ یہ ان تعویذوں کی وجہ سے اس کا یہ فلاں بندے کا یہ نقصان ہو گیا، کیونکہ کوئی انسان جتنا بھی کوئی کوشش کر لے، کوئی بھی انسان کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی انسان میں طاقت نہیں کہ وہ کسی انسان کو کوئی جو ہے وہ کیا کر دے، نفع پہنچا دے۔ یہ دونوں کام، انسان
کے لیے جو ہے وہ نفع مند ہونا، کسی کا ثابت ہونا، اس کے لیے کوئی ایسا کام کہ جو اس کو نفع پہنچائے، اس کے لیے نقصان کا باعث ہو، یہ صرف اور صرف کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ ایسے بیوقوف ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے خرید لیا، اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا ان لوگوں نے، تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے کہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ من خلاق، یعنی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کر لیا۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ بہت ایک نوٹ کرنے والی چیز ہے، آج کل بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں سے بچائے، بہت زیادہ یہ کام جو ہے وہ عروج پر ہے کہ فلاں جو ہے وہ کسی سے حسد ہو گیا تو چلو جی چلے گئے کسی بابے کے پاس اور فلاں کے لیے جو ہے وہ جادو ٹونا کروانا شروع کر دیا، تعویذ کروانے شروع کر دیے، بہت ساری چیزیں ایسی بہت ہی عام ہیں آج کے دور میں۔ تو یہ اسی چیز کا حصہ ہے کہ جو کوئی ایسا کام کرے گا فی الآخرۃ من خلاق ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، پھر ایسے انسان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، یہاں بھی اس چیز کو واضح بیان کر دیا گیا کہ جو کوئی ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو ایسے کاموں میں بیچ ڈالا، انہوں نے نقصان ہی خریدا ہے، تو یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یعنی کہ یہ لوگ ایسے ہیں، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو تب لوگ کر رہے تھے اس دور میں عہد سلیمانی میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی یہ جو بہت سارا جو ہے وہ یہ ایک عام رواج ہو چکا تھا، تو آج کے دور میں بھی جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ سارا کچھ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے تو نقصان ہی نقصان ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ تو یہاں پہ اس چیز کو واضح بیان کر دیا گیا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جانتے، یعنی کاش کہ وہ لوگ سمجھتے ہوتے، جانتے ہوتے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کس قدر نقصان کا باعث ہے ہمارے لیے، آخرت میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ نقصان والی ہے، کیا چیز جو ہے وہ نفع والی ہے، ہمیں کھول کر جو ہے وہ ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں، اور کیوں نہیں پتہ؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی نیت سے تو پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن کھولتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، عربی میں قرآن ہے، عربی میں، جبکہ جو ہے ہماری زبان جو ہے وہ عام روٹین میں بولنے کے لیے پنجابی ہے یا اردو ہے، تو جب تک اس کو سمجھنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ، اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن اردو میں نہیں کریں گے، ان کو کبھی بھی کسی کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی کہ قرآن ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن میں کس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے، کس چیز سے روکا گیا ہے، کس چیز کے حکم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ اس میں شیطان کا بڑا عمل ہے، شیطان تو اس میں بہت خوش ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں چلو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، خالی رٹا لگا رہے ہیں، انہوں نے کون سا سمجھنا ہے، نہ یہ سمجھیں گے نہ اس پہ عمل کریں گے، تو وہ تو ظاہر ہے وہ تو خوشی ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، پھر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اگلی آیت میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک آمنو کہ وہ ایمان لائے، واتقوا، یعنی کہ اب یہاں پہ آگے کہ جو لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے ہیں اور وہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، واتقوا وہ ڈرتے ہیں، وہ پرہیزگاری اختیار کرتے، یعنی ایمان کا جن کا جو ہے وہ ایمان مضبوط ہے، زبردست ایمان والے ہیں، وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے، تو پھر ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کے پاس کیا ہے، لا مثوبات، البتہ ان کے لیے ٹھکانہ ہے، یعنی بہترین ٹھکانہ ہے ایسے لوگوں کے پاس، کہاں پہ؟ من عند اللہ، اللہ کے پاس، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے۔ یہاں بھی وہی چیز آگئی کہ جو لوگ جو ہے وہ اس چیز کو جانتے، اس چیز کو سمجھتے ہوتے، تو ان لوگوں کو اس چیز کے متعلق پتہ ہوتا، خبر ہوتی کہ اللہ کے نزدیک ان ساری چیزوں کی، ان ساری باتوں کی کسی طرح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اس کے اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی ثواب نہیں ہے، بے شک آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور آخرت کن کے لیے ہے؟ جو ایمان والے ہیں اور جو پرہیزگار اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ روز محشر قیامت کے دن اور قبر میں یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان، ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے،
آپ سب کے لیے دعا گو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرا یہ پڑھانا اور آپ کا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔